تم اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، درست کر لو، یا پھر اللہ تمہارے چہروں کو تبدیل کر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایسی صفیں دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بناتے ہیں اور مسلمان دشمن کے بالمقابل جنگ کے میدان میں یا نماز میں صفیں بناتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے صف ایسی بناتے ہیں جیسے یہ مضبوط دیوار ہوتی ہے۔ دیوار میں ایک بلاک اور دوسرے بلاک کے درمیان میں اگر تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تو پھر کوئی بھی ہاتھ مار کے اس کو بلاک کو گرا دے گا، وہ دیوار تھوڑی کہلائے گی۔ ان کو تو ملا کے اور بیچ میں مسالہ بھر کے اس کو بالکل پلستر کر دیتے ہیں تو اب وہ دیوار بن گئی۔ تو اسی طرح سے نمازی کے ساتھ مل جائیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ تم اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، درست کر لو، یا پھر اللہ تمہارے چہروں کو تبدیل کر دے گا۔ اس کے دو مفہوم علماء نے لکھے ہیں کہ چہرے بھی، صفیں ٹیڑھی ہوں گی تمہارے چہرے بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کہیں فالج کا اثر ہوتا ہے، کہیں کوئی اور حادثات ہو جاتے ہیں، چہرے بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو جو ہے مختلف کر دے گا۔ اور ایک مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے چہروں کے درمیان اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا، یعنی پھر ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جائے گی، منہ پھیر لو گے۔ ایک دوسرے سے محبت سے ملنا، محبت سے رہنا جو ہے نا، اس کے بجائے نماز میں نہیں ملتے تو باہر بھی نہیں مل سکو گے۔ پھر نماز سیدھی نہیں کرو گے، صفیں درست نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے محبت کی جگہ عداوت و دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی منہ پھیر لو گے۔ وَلِمُسْلِمٍ، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کانا یسوی صفوفنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو خود سیدھی کیا کرتے تھے، یعنی آپ صفوں کے بیچ میں آتے اور آگے پیچھے لوگوں کو حکم دیتے کہ صفیں سیدھی کرو۔ کانما یسوی بہل قدا، گویا کہ آپ تیر سیدھا کر رہے ہیں، جیسے تیر چلانے کے لیے نشانے پر کتنی دیر تک اس کو سیدھا کر، اس طرح سے آپ صفوں کو دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صفیں درست ہو گئیں، اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، نماز شروع کرنے ہی والے تھے کہ آپ کی نگاہ پڑی کہ ایک شخص کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا وہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ تو اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، تمہارے چہرے ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے یا چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جدائی ڈال دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صفوں کی درستگی سے نظام حیات میں درستگی آ جاتی ہے۔ نماز تو صحیح ہوتی ہے لیکن معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ صفیں درست ہو جائیں اور قدم سے قدم مل جائیں اچھی طرح، ایسے مضبوط دیوار کی طرح پھر نماز شروع کرنی چاہیے۔ اس کی ایک خامی یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ یا تو ضرورت سے زیادہ پیر کھول لیتے ہیں یا پھر بالکل ہی پیر آپ سمیٹ کے رکھتے ہیں، دوسرا پیر ملانے بھی چاہے تو پیر نیچے کیسے ملائے گا، جسم یہاں تک پھیلا ہوا ہے اور پیر اتنے سکڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی جہاں کھڑا ہوا ہے تو وہاں یوں کر کے پیر اس کے پیر کے ساتھ کیسے ملائے گا؟ اس لیے اعتدال یہ ہے، اپنے وجود کے برابر، اپنے کندھے کے برابر جتنی جگہ میں انسان بیٹھ سکتا ہے اتنے ہی پیر کھولے۔